جی آئیے ہم آج کلام میں سے ہم پڑھیں گے استثناء کی کتاب میں سے اس کے 5 باب اور اس کی جو ہے 7 آیت سے یہ 10 خدا کے 10 احکام ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں یہ تو بہت زیادہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ اس کا ٹائم لگے گا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو جتنے میں کر سکوں ہم اس کو پڑھیں۔ 7 باب میں لکھا ہے میرے 5 باب 7 آیت سے یہ لکھا ہے، میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا بڑے ہی صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے خداوند کہتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کے جو 10 احکام ہیں خدا نے وہ خود تختیوں پر لکھ کر دیے تھے، اور خدا کی انگلی نے اپنے ہاتھ سے ان کو لکھا تھا۔ تو اس کا ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خدا کا عہد ہے، یہ وہ عہد ہے جو پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ دونوں میں جو ہے یہ کام کرتا ہے، اور یہ ابھی تک عہد جو ہے وہ خدا کا قائم ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ ابراہیم کے ساتھ خدا نے ختنہ کا عہد باندھا، لیکن جب خدا یسوع مسیح آئے تو ختنہ کا وہ عہد ختم ہو گیا، پھر اس کی جگہ دل کا ختنہ جو ہے اس کا عہد جو ہے آ گیا خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو میرے عزیزو، لیکن جو 10 احکام ہیں وہ اس وقت بھی خدا کا عہد ہیں، اور آج بھی یہ خدا کا عہد ہیں جو ہمیں ماننا ہے، جس میں یوں لکھا ہے کہ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ جیسے کہ ہم سب نے اس میں دیکھا تھا، پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آئیڈل ہے، جو بت ہے، وہ کیا ہے، اور کلام میں سے ہم نے سیکھا تھا کہ بت جو ہے صرف ایک تراشی ہوئی مورت ہی نہیں ہوتی، ایک جو فالس ٹیچرز ہوتے ہیں، جو فالس پروفٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بت کے برابر ہیں، ایک تراشی ہوئی مورت کے برابر ہیں۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، جو ایک باڈی شیپ میں دی جاتی ہے، چاہے وہ مٹی سے بنائی جائے، چاہے وہ لکڑی سے بنائی جائے، لیکن کیونکہ وہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، اور نہ وہ بول سکتا ہے، اور دوسری بات جو اس کی خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انسان نے بنایا ہوتا ہے، اور انسان خود ہی اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتا ہے، تراشتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اور پھر خود ہی اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری جو اس کی جو بڑی خاص بات جو ہم نے سیکھی تھی بت پرستی بت میں، کہ اس میں زندگی نہیں ہوتی، اس میں زندگی کی سانس نہیں ہوتی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو خصوصیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو کریکٹرسٹکس میں نے آپ کو بت کے بتائے ہیں، وہ ہر اس انسان کو ظاہر کرتے ہیں کہ جس کی سوچ، جس کا خیال، جس کا مائنڈ، جس کا ذہن خدا کی طرف سے نہیں بنایا جاتا، جس کو عقل خدا کی طرف سے نہیں دی جاتی، جس کو حکمت خدا کی طرف سے نہیں دی جاتی، اس کی حکمت کہیں اور سے آتی ہے، اس کی سمجھ کہیں اور سے آتی ہے، اور وہ اپنی ہی حکمت کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنی ہی عقل کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنی ہی سوچ کا غلام ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی سوچ جو اس نے اپنے مائنڈ میں بنا رکھی ہے کسی بھی چیز کو لے کر، چاہے وہ خدا ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ سوسائٹی ہے، چاہے وہ کوئی کمیونٹی ہے، یا کسی بھی چیز کا جو اس نے بلیو بنا رکھا ہے، خود اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، خاص طور پر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق جو اس نے اپنا ایک بلیو بنا لیا ہے، وہ اسی کی پوجا کرتا ہے، وہ اسی پر چلتا ہے، اسی کو لے کر آگے چلتا ہے، اور اسے وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتا جب تک کہ خدا کی طرف سے اس کو حکمت اور عقل اور سمجھ نہ دی جائے۔ وہ اسی سوچ میں رہتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ لٹرلی تو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو بت کی بات کر رہا ہے، وہ بول بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، جس کو میں نے کہا کہ جو فالس ٹیچرز ہیں، جو فالس پروفٹس ہیں، وہ بول بھی رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اسپرچولی وہ اندھے ہیں، اسپرچولی ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بند ہیں،
روحانی آنکھیں جب بند ہونے کی وجہ سے وہ نہ خدا کو پہچان پا رہے ہیں، اور نہ خدا کی ان کو عقل ہے، نہ خدا کی ان کو صحیح سمجھ ہے، اور نہ ہی وہ خدا کی وہ کلام بول رہے ہیں جو خدا کی طرف سے ہے۔ وہ کلام جو بول رہے ہیں وہ کسی اور کا کلام بول رہے ہیں، اور نہ ہی وہ دیکھ پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ سن پا رہے ہیں، اور سن وہ رہے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے جس نے اپنی عقل سے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے، کسی بھی چیز کو اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اس کو وہ سوچتا ہے، اس کے مطابق وہ چل رہا ہے، تو وہ کوئی دوسری اس کو اگر آئیڈیالوجی یا کوئی دوسری اس کو نئی بات اگر سکھانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ وہی سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، جو اس کو پسند ہے، جو اس نے سوچ اپنی بنا لی ہے، جو اس نے اپنی آئیڈیالوجی بنا لی ہے، وہ صرف اسی کو سنتا ہے اور اسی کو دیکھتا ہے اور اسی کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک بت کی خصوصیت بتائی تھی، اور بت ہم نے سیکھا تھا کہ بت ہر اس فالز پروفٹ کو ظاہر کرتا ہے جو جھوٹی نبوت کرتا ہے، جو ہے عقل کسی اور طرف سے لیتا ہے، اس کی حکمت خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ جو آپ کو میں نے تیسری اس کی خصوصیت بتائی ہے کہ اس میں زندگی نہیں ہوتی، اس میں زندگی جو ہے وہ زندگی کی سانس سے نہیں ہوتی، اور ہم نے سب سیکھا تھا کہ زندگی کی سانس سے جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، زندگی کا کلام ہے جو کسی انسان کے اندر آتا ہے، جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم اپنا خدا کو دیتے ہیں تو پھر اس میں ہماری سوچ، ہماری عقل یا ہماری سمجھ کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ہم اپنی عقل، اپنی سوچ اور اپنی حکمت کے مطابق نہیں چلتے، پھر ہم خدا کی حکمت کو پرائیورٹی دیتے ہیں، پھر ہم خدا کی عقل اور سوچ کے مطابق چلتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہر وہ انسان جس کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، یا جس کے اندر خدا نے اپنا کلام نہیں رکھا، وہ کلام کسی اور طرف سے لے رہا ہے، تو وہ بھی بت کے برابر ہے، وہ بھی غیر معبود کے برابر ہے۔ جب وہ غیر معبود کے برابر ہے اور وہ جو اس کی سننے والے، اس کی پیروی کرنے والے سمجھ لیں کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں۔ لٹرلی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے بت رکھا ہے سامنے، یا کوئی چیز ہم نے تراشی رکھ لی اور ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اگر ہم اس کا مزید اس کا وسیع معنی میں جائیں، اس کو مزید اسپرچولی ہم سیکھیں، تو ہر وہ شخص جو اپنی عقل، اپنی سوچ اور اس کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو لیڈر ہے وہ خود غیر معبود کو مان رہا ہے، کیونکہ اس کا لیڈر جو ہے وہ حکمت خدا کی طرف سے نہیں لے رہا، ان کا جو لیڈر ہے وہ حکمت کہیں اور طرف سے لے رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پر مطلب لکھا ہے کہ کوئی صورت نہ بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں جو ہے کسی بھی، اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم سب میں نے جیسے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنی ایک آئیڈیالوجی بنا لیتا ہے اور اس کے مطابق وہ چلتا ہے اور اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کی ہی پوجا کر رہا ہے، وہ اپنی ہی پرستش کر رہا ہے، اور وہ سیلف پریز بندہ ہے، وہ اپنی ہی تعریف چاہتا ہے، وہ کسی اور کو مطلب سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ اپنی انا کے مطابق چل رہا ہے، وہ اپنی سیلف پریز چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے میری پوجا کریں، دوسرے مجھے فالو کریں، دوسرے مجھے جو ہے وہ میرے پیچھے چلیں۔ تو میرے عزیزوں، آج ہمارے لیے یہ بڑی ہی جو ہے وہ کرٹیکل چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بت جو ہے صرف وہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے بتوں کی پوجا کریں۔ بت پرستی اس دوسرے کا بھی نام ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی فالوئنگ کرتے ہیں یا ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو غیر معبودوں کی طرف سے ہدایت لے کر ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم ان کے مطابق چلتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، عداوت رکھنے کا مطلب یہی ہے، دشمنی رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم خدا کی جگہ کسی اور کو پرائرٹی دیں، اور خدا کی جگہ، خدا کے کلام کی جگہ ہم کوئی کہیں اور سے کلام لیں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں میں رحم کرتا ہوں۔
میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب ایک انسان سیلف پریز ہے، وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنے ایک آئیڈیالوجی بنا لی، اس نے ایک اپنا تصور بنا لیا، وہ چاہے خدا کے بارے میں ہو، چاہے کسی اور چیز کے بارے میں ہو، یا اس نے دولت کمانے کے بارے میں جو ایک آئیڈیالوجی بنا لی ہے، دولت کو لے کر، مٹیریلسٹک کو لے کر، یا چیزوں کو لے کر، یا مطلب بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں، اور انہوں نے خدا کی محبت جو ہے وہ اپنے دل میں نہیں رکھی ہوئی، لیکن اگر ان کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے تو وہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کا اپنا وجود بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی خودی کو مارنا پڑتا ہے۔ خودی کو مارنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی صلیب جب اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم نے اپنی خودی کو مار دیا، اپنی سوچ، اپنی خیال، اپنی آئیڈیالوجی، جو ساری چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں یا جس کو ہم مان رہے ہیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے چھوڑ کے خدا کی محبت کو ہم نے اپنے اندر میں رکھا ہے، اور خدا کے حکموں کو ہم مان رہے ہیں، اور خدا پھر ہم پر رحم کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج یہ بڑی کریٹیکل چیز ہے کہ ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان تمام جو ہیں جو آج نبی بنے ہوئے ہیں، یا جو پروفٹس بنے ہوئے ہیں، جو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، جو نبوت کر رہے ہیں، یا ہم ان کی جو ظاہری جو چکا چوند ہے، کیا ہم ان سے متاثر ہو کر ہم ان کو تو فالو نہیں کر رہے؟ اور کیا وہ کہاں سے ہدایت لے رہے ہیں، وہ کہاں سے لے کے نبوت کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں جو ہے وہ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے کسی انسان کو آئیڈیالوجی بنا لی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے، فلاں فلاں فلمی ایکٹر جو ہے وہ میرا آئیڈیل ہے، یا فلاں شخص میرا آئیڈیل ہے، یا فلاں انسان جو ہے وہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اور وہ بہت سارے لوگ اس آئیڈیل کو ہی پوجنا شروع کر دیتے، اس کی تصویریں گھروں میں لگائی ہوتی ہیں، اور اسی کو مان رہے ہوتے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے مطابق جو وہ کپڑے پہنتا ہے اسی کے طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، جو فیشن وہ کرتا ہے اسی طرح کا فیشن کرتے ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب ایک انسان نے آئیڈیالوجی بنا لیا، خدا کے علاوہ جو ہے، خدا کے علاوہ انسانوں کو جب ہم نے بنا لیا ہے، اور وہ رتبہ جو خدا کو دینا چاہیے وہ ہم اپنے اس آئیڈیل کو دے رہے ہیں، تو یہ بھی بت پرستی ہے، یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارے بچے ایسی کوئی بات کریں تو ہمیں ان کو اس چیز سے روکنا چاہیے، اور ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ خداوند اس کو جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یہاں پہ نام بے فائدہ نہ لینا کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب خدا سے دعا کرتے ہیں، ہم سب خدا سے مانگتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں، خدا کے سامنے اپنی خواہشات رکھتے ہیں، خدا کے سامنے ہم اپنی ضروریات رکھتے ہیں، خدا کے سامنے ہم جو ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری بعض خواہشات کے پیچھے ہماری خود غرضی ہوتی ہے، بعض خواہشات کے پیچھے صرف ہماری اپنی خود غرضی ہوتی ہے جو ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض چیزوں کے پیچھے، بعض دعاؤں کے پیچھے ہماری نیت اچھی نہیں ہوتی، ہم اب بری نیت کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے جب خدا ہمیں ٹھہرنے کو کہتا ہے، ہمیں رکنے کو کہتا ہے، اور ہمیں جو ہے خدا کہتا ہے کہ ہم رک جائیں، تو ہم پھر بھی ضد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے جب ہم دعا میں کرتے رہتے ہیں، تو میرے عزیزو، یہ بھی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ نام بے فائدہ لینے کے برابر ہے۔ مطلب کہ جب میں بری نیت سے مانگ رہا ہوں تو پھر میں بے فائدہ خدا سے مانگ رہا ہوں، اور خدا کا نام میں بے فائدہ لے رہا ہوں۔ اور اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سب جب بری نیت سے مانگتے ہیں اور بری سوچ اور خیال سے مانگتے ہیں، اور ہم اپنی خود غرضی کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ چیز ہماری پوری ہو جائے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے پوری کی گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسا نہیں ہوتا، وہ خدا کی طرف سے پوری نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کبھی بھی ایسی کوئی بھی دعا نہیں سنتا جس میں صرف اور صرف ہماری اپنی خود غرضی ہو، جس میں ہماری اپنی نیت اچھی نہ ہو۔ خدا ایسی دعائیں نہیں سنتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا نے میری دعا سن لی، تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی خدا کا نام بے فائدہ لینا ہے۔ ہم جب بھی کہیں ہم خدا کی مرضی کو اولویت دیں،
خدا کے جو مقررہ ٹائم ہے اس کو ہم جو ہے مقررہ ٹائم کو سمجھیں اور اس کو ہم جو ہے اس پر فوکس کریں کہ خدا کا جو دیا ہوا ٹائم ہے میں اس کو جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھوں، میں اس کو اپنی زندگی میں قبول کروں۔ یہ نہیں کہ میں نے ایک خواہش کی ہے اور میں اس کے پیچھے جو ہے وہ میں چلتی رہوں، میں خدا سے ضد کرتی رہوں کہ نہیں 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 نہیں، دے 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 دے، ایسا نہیں۔ ہمیں خدا کو اس طرح سے، ہم ایک تو خدا کو آزماتے ہیں، دوسرا ہم خدا کے ساتھ ضد بازی لگاتے ہیں، تیسرا ہم جو ہے خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم دعا کرتے ہیں، خدا ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، لیکن خدا جو ہے خدا کو پتہ ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن خدا پھر بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں۔ لیکن جیسے کہ خدا، ہم نے کلام میں سے سیکھا کہ خدا ہر اس ہماری خواہش کو فوراً نہیں بدل دیتا۔ کبھی ہم نے دعا کی قبولیت کے ہم نے ہمیشہ سیکھا ہے کہ خدا کبھی یس کہتا ہے، کبھی خدا نو کہتا ہے، اور کبھی خدا کہتا ہے کہ ویٹ۔ جہاں پہ میں خدا یس کہتا ہے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اس پہ بھی شکر گزاری۔ جہاں پہ میں خدا نو کہہ دیتا ہے ہمیں تب بھی شکر گزاری کرنی ہے، اور جب خدا ہمیں جو ہے کہتا ہے ویٹ، تو ہمیں تب بھی شکر گزاری کرنی ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ خدا کے ساتھ چلنے کا۔ باقی ہماری ضروریات جو خدا نے دینی ہمیں، ہمارے کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، وہ تو ہماری پوری ہونی، کیونکہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا ہے، وہ ہمیں ضروریات ہماری دے گا۔ لیکن خدا سے جب ہم مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا ایک رشتہ استوار کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم اپنا ایک تعلق جو ہے وہ استوار کرتے ہیں، لیکن اس تعلق کو خوشگوار رہنا چاہیے۔ اس تعلق جو ہے اس تعلق کو خدا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تبھی جب ہم اپنی خواہشات، اپنی ساری چیزیں ہم خدا کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، تو پھر خدا وہ ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں خدا ہمیں واپس کر دیتا ہے۔ خدا ہماری ساری ضروریات کو وہ پورا کر دیتا ہے جو ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صرف خدا ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو کتنی اولویت دیتے ہیں۔ اب خدا کی مرضی کے بارے میں بھی دو چیزیں، ایک یہ کہ خدا نے وہ پلان جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں، اور خدا جو ہے چاہتا ہے کہ وہ پلان پورے ہوں، تو میرے عزیزوں وہ پلان پورے ہوں گے وہ ہماری زندگی میں، لیکن بعض اوقات ہم اس پلان سے جو اپوزٹ خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس پلان کے اپوزٹ خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بعض اوقات ہماری زندگی میں پورا نہیں ہوتا، وہ خدا ہماری دعا نہیں سنتا۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلان جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں وہ خدا نے پورے کرنے ہیں، اور ہمیں وہ جاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان پلانز کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ مطلب جو ہے خدا نے ایسے کام جو ہماری اپنی خواہشات یا ہماری اپنی سوچ کے مطابق ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اور ہم خدا سے مانگے اور خدا ہمیں دے، تو جو خدا نے ہماری زندگی میں پلان نہیں رکھے وہ خدا ان کو کبھی بھی پورا نہیں کرے گا، خدا ان کو کبھی بھی نہیں سنے گا۔ تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں جب ہم خدا کے ساتھ بڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ خدا کیسا خدا ہے، اور خدا سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور خدا کی شکر گزاری یا خدا کے نام کو عزت و جلال دینے کا مطلب کیا ہے، اور خدا کی مرضی کیا ہے، اور خدا کی مرضی کو جاننا کتنا ضروری ہے، یہ ہمیں جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم ان کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ اگر ہم خدا کے ساتھ مطلب کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بد دل بھی ہو جاتے ہیں جب ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اوپر مایوسی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں بیمار کرتی ہیں اور ہمارے بدنوں کو کمزور کرتی ہیں۔ تو جب ہم خدا کی مرضی پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ غلام یوسف مسیح نے نہیں کہا کہ اپنا جوا مجھے دے دو اور میرا جوا اٹھا لو کیونکہ وہ ہلکا ہے۔ میرا جوا اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں کوئی سزا، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دکھ، یہ چیزیں نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پیس میں رہو، اور جب ہم اس کا جوا اٹھاتے ہیں تو اس کا جوا کا مطلب پیس ہے، ہماری زندگی میں شادمانی، اطمینان جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے تو وہ ہم اپنے دلوں میں رکھیں۔ لیکن جب ہم اس کا جوا نہیں اٹھاتے اور اپنا ہی جوا اٹھائے پھرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں ڈپریشن، انگزائٹی، بیماریاں آتی ہیں، پھر ہم بیمار ہوتے ہیں، پھر ہم جو ہے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو جب ہم پہلے ہی اپنا خدا کو دے دیں اور خدا کا پیس اپنے اندر رکھیں، خدا سے مانگے ضرور، میں یہ نہیں کہتی کہ نہ مانگے،
خدا سے مانگے ضرور، ایک اور دو بار مانگے، اور پھر خدا کے وقت کا انتظار کریں اور خدا سے ایمان رکھیں۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ہماری زندگی میں خدا کا پلان نہیں ہے وہ نہیں پوری ہوگی ہماری دعا۔ جو خدا کا پلان جو ہماری زندگی میں ہے وہ پورا ہوگا۔ اس لیے دعا مانگنے کے بعد ہم یہ الفاظ اگر کہہ دیں کہ اے خدا میں اپنی نہیں تیری مرضی چاہتا ہوں، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا، خدا یسوع مسیح نے اپنی درخواست بھی خدا کے حضوری میں رکھی کہ اب آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی یہ کہا کہ اگر نہیں، ایسا نہیں ہے باپ، تو نہیں چاہتا، تو چاہتا ہے کہ میں یہ پیالہ پیوں، تو پھر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یعنی انہوں نے ضد نہیں کی خدا کے ساتھ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، جو کچھ تو نے، اور پھر وہی ہوا جو خدا کا پلان خدا یسوع مسیح کی زندگی میں تھا، اور خدا یسوع مسیح نے پھر اس کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ لیکن اگر خدا یسوع مسیح ضد میں آتے اور خدا یسوع مسیح یہ الفاظ نہ کہتے کہ اے باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ خدا یسوع مسیح کے لیے وہ صلیب اٹھانا، صلیب تک جانا بڑا مشکل ہو جاتا۔ بڑی تکلیف سے انہوں نے وہ سارا کچھ سہا، لیکن ان کو دلیری اور قوت کہاں سے ملتی تھی؟ اوپر سے، کیونکہ خدا نے ان کے لیے اگر یہ مشکل رکھی تھی، یہ خدا نے ان کے لیے یہ کام رکھا تھا، اور یہ پیالہ ان کے لیے خدا نے رکھا تھا پینے کے لیے، تو خدا نے پھر ان کو قوت بھی دی تھی، خدا نے ان کو دلیری بھی دی تھی، خدا نے ان کو پھر جرت بھی دی تھی، جس کا پھر انہوں نے ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لیکن اپنے اندر انہوں نے وہ پیس رکھا، اپنے اندر سے وہ پیس کو جانے نہیں دیا جو خدا نے ان کے اندر رکھا۔ وہ پیس جو ان کو اس بات سے ملا، اس دعا سے ملا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جب انہوں نے اس پیس کو اپنے اندر لیا تو پھر انہوں نے ہر اس مشکل کا مقابلہ کر لیا جس کو انہیں سہنا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے، ہمیں خدا کے پیس کو اپنے اندر سے نہیں جانے دینا۔ جب ہم خدا کی مرضی پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پیس ہمارے اوپر آتا ہے، اور پھر خدا ہمیں جو ہے وہ سب کچھ دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہے خدا کے ساتھ ضد جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 میں آیت میں، تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا کوئی اور جانور، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کریں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبت کا قانون خدا نے دیا، اور سبت کا قانون آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن سبت کے اب اصول تھوڑے بدل گئے ہیں، کہ اب اس میں جیسے کہ وہ یہودی لوگ جو ہیں وہ بالکل سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتے، لیکن خدا نے جب خدا یسوع سے آئے تو انہوں نے کہا کہ سبت کے دن ہمیں وہ کام جو ضروری ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، لیکن ہمیں سارا دن جو ہے خدا کی عبادت بھی کرنی چاہیے، یعنی ہمیں ایک دن خاص مقرر کرنا ہے جس میں ہم خدا کی عبادت کریں، جو خدا کے لیے ہم مخصوص کریں، اس کا نام سبت ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دن سیٹرڈے ہو یا سنڈے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو محنت مشقت کا کام ہے، جو ہمارے جابس ہیں، ہم اس سے چھٹی لیں اور ہم ایک دن خداوند کے لیے دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس دن کچھ کھائیں پیئیں نہ، ہم اپنے جانوروں کو بھی کچھ نہ کھلائیں پلائیں، ہم اپنے جانوروں کو اگر کوئی بیمار ہے تو ہم اس کو پانی بھی نہ دیں، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہ لے کے جائیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ ہمیں وہ سب کام بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن سبت کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک دن خداوند کے لیے مخصوص کریں جس میں ہم خداوند کی عبادت کریں۔ تو میرے عزیزو، ابھی ہمارا سبت کا آرام جو ہے وہ باقی ہے جس میں ہم نے داخل ہونا ہے، تو ابھی تک ہم اس میں داخل نہیں ہوئے، تو باقی کے جو ہیں وہ ہم بعد میں اس پہ غور کریں گے، ہم اس میں دیکھیں گے۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ جی، آئیے ہم خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گے، تو کون دعا کرے گا؟